حضرت میں یہ جاننا چاہوں گا قبلہ مفتی صاحب کہ خودکشی کی ممانعت از روئے قرآن و حدیث، میں چاہتا ہوں ابتداً اگر قرآن و حدیث سے احکامات مل جائیں گے تو پھر بہت سے سوالات کے جواب مل جاتے ہیں، کیا فرمائیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خودکشی کا مطلب ہوتا ہے خود کو ہلاک کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو جان بوجھ کر اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مبتلا نہ کرو۔ اس میں ہر قسم کی ہلاکت آ جاتی ہے، جان ختم کرنا، عضو تلف کرنا، یا ایسے گیمز کھیلنا، ایسا کوئی بھی معاملہ کرنا کہ جس میں جان کا خطرہ ہو، وہ سب اس خودکشی کے زمرے میں آتا ہے۔ اور اس میں ایک حدیث بخاری شریف کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو کسی پہاڑ سے گرا کر ہلاک کیا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالے گا اور اسے اسی طرح پہاڑ سے گرایا جاتا رہے گا، خالدن مخلدن فیہا ابدا۔ سرکار نے فرمایا وہ ہمیشہ 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 اس میں گرایا جاتا رہے گا۔ دوسرا فرمایا جس نے اپنے آپ کو زہر پی کر ہلاک کیا تو وہ زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ اس کو پیتا رہے گا۔ تو جیسے دنیا میں اس کے اندر جا کے آنتیں کٹ گئیں، معدہ پھٹ گیا، سب کچھ بلڈ نکلا، یہ اس عذاب بار بار ہوتا رہے گا۔ تیسرا فرمایا جس نے اپنے آپ کو لوہے سے ہلاک کیا تو ایک لوہا اس کے ہاتھ میں ہوگا جس سے وہ اپنے پیٹ میں بار بار اس کو مارتا رہے گا اور اس طرح ہلاک ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک کرے گا۔ اور ان سب کے آخر میں وہی فرمایا خالدن مخلدن فیہا ابدا۔ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ جو بھی ایسا گناہ ہو کہ آخرت میں اس پر کوئی عذاب یا وعید بیان کر دی گئی ہو، وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ تو فقہ حنفی کی روشنی میں یہ گناہ کبیرہ ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اپنے آپ کو دوسرے کو قتل کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن خود اپنے آپ کو مارنا یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اور جیسے آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ یہ خودکشی ہمارے دنیاوی مصیبتوں، ہمارے غموں کا مداوع نہیں ہے، یہ اس کا اینڈ نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ تو اب یہ تھوڑی تھوڑی باتوں کے اوپر لوگ خودکشی، اور پھر بعض اوقات ہمارے ہاں بڑی معذرت کے ساتھ یا اخبارات کے اندر 3 بچوں کی ماں نے خودکشی کر کے غموں سے نجات پا لی، وہ دوسرا جب دیکھتا ہے تو کہتا ہے یار شاید ایسا ہو جائے گا۔ جی ہاں، یا پھر وہ جو 2 عاشقان تھے وہ مر گئے تو ان کی روحیں آسمان پہ ہاتھ پکڑ کے آسمان پہ جا رہی ہیں، تو پتہ چلا جی نور الدین اور محترمہ اللہ رکھی نے بھی یہ کام کر کے خودکشی کی، اور اب سوچ رہے ہیں کہ ہم آسمان پہ جائیں گے وہ عذاب دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اس طرح کے معاملات کرنا کہ آدمی یہ سمجھے کہ ہم شاید خودکشی کر کے نجات پا جائیں گے، نجات نہیں ہے بلکہ یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ اچھا، یہ ایک وضاحت ضرور درکار ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا خالدن مخلدن ابدا، اس کے 2 مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ جس نے خودکشی کو حلال سمجھ کر کیا، تو یہ الفاظ اپنے اصل معنی پر ہوں گے کہ پھر اسے، کیونکہ خودکشی گناہ ہے اور گناہ کبیرہ حلال سمجھ کر کیا جائے، جبکہ نص قطعی سے بھی اس کی ممانعت وغیرہ ثابت ہو تو پھر آدمی کافر ہو جاتا ہے، اور کافر ہوگا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہوگا۔ اور یا پھر اگر وہ مسلمانی کی حالت میں مرا اور حرام سمجھ کے ہی خودکشی کی تو ان الفاظ کا مفہوم ہوگا بہت زیادہ طویل، یا ایک عرصہ طویلہ تک وہ جہنم کے عذاب میں رہے گا اور بھگتتا رہے گا۔ اب یہاں پر ہم سوچیں کہ ٹھیک ہے، واقعی ایسا ہے کہ بعض وقت ماحول بڑا تنگ ہو جاتا ہے، لیکن ہمیشہ ہمیں دیکھنا چاہیے، موازنہ کرنا چاہیے کہ جو یہاں کی تنگی اور تکلیف برداشت نہیں کر پاتا، صحیح حدیث کے مطابق آخرت کی تکلیف اور جہنم کا عذاب کیسے برداشت کر سکے گا؟ تو جب ہم اس بات پر غور کریں تو انشاءاللہ بہت بہتر رہے گا۔ اور خودکشی، بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ خودکشی غموں کا مداوع نہیں ہے، بلکہ ان غموں کی ابتدا ہے کہ جن کی انتہا پھر انسان کے بس میں نہیں رہتی، وہ صرف اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ اب ایک چیز جو مرکزی سوال ہے اس ٹاپک کا قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، مجھ سے بھی فرمائے گا کہ جو خودکشی کرتا ہے کیا وہ اکیلا گناہ گار ہے، یا وہ لوگ جو اس سے منسلک ہیں اور وہ معاشرہ جو منسلک ہے جو اس کے لیے زندگی کے راستے مسدود کر رہا ہے اور مایوسی کی اس دلدل سے اسے نکالنے کی کوشش نہیں کر رہا؟ میں چاہتا ہوں اس پر یہ بہت اہم سوال ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں بھائی اس کا کام تھا وہ کر گیا، ہم پر کیا بات آ گئی؟ تو یہ فرمائیے گا کچھ اس حوالے سے کون کون ذمہ دار ہے سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اور اسی کا حصہ ہے لکل امرئ ما نویٰ، ہر شخص کے لیے وہ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ تو اصل میں قصد و ارادہ دیکھا جاتا ہے۔ جو لوگ اس طریقے سے بعض اوقات مس بیہیو کرتے ہیں، ساس نے، نندوں نے زندگی تنگ کر دی، شوہر نے تنگ کر دی، بیوی نے خودکشی کر لی، یا بیوی خطرناک قسم کی مل گئی، اس نے شوہر کی زندگی تنگ کی، اس نے ہلاک کر لیا، تنگ دستی کا بھی سبب بن جاتی ہے، دیگر امور ہیں،
یا افسر نے فائر کر دیا، اس بیچارے کے پاس ذریعہ معاش کچھ بھی نہیں تھا، بلنگ وغیرہ یہ سب چیزیں جمع تھیں تو وہ بلز وغیرہ، تو اس نے خودکشی کر لی. تو کوئی بھی جو یہ اس کی عرصہ حیات بظاہر تنگ کر رہا ہوتا ہے، کسی کا قصد و ارادہ یہ نہیں ہوتا کہ یہ خودکشی کر لے. بالکل. جب یہ نہیں ہے تو خودکشی کے عمل میں یہ برابر کے حصے دار تو نہیں کہلائیں گے کہ خودکشی کا وبال اس پر بھی ہو اور پورا گناہ کبیرہ ان کے نام اعمال میں بھی لکھا جائے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جس نے اس کے ساتھ مس بیہیو کیا یا عرصہ حیات تنگ کیا، نعمتوں کے سلسلے منقطع کر دیے، حتیٰ کہ یہ وہاں تک پہنچ گیا. یہ ایک آدمی دیکھ رہا تھا، وہ مدد پر قادر تھا، وہ تنگ دست ہے، روزانہ رو رہا ہے، بچے کھا پی نہیں رہے، گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، لیکن محلے والوں نے رحم نہیں کیا. وہ جیسے جیسے جس کی زیادتی جتنی زیادہ ہوگی وہ اس کے حساب سے وبال میں مبتلا ہوگا، وہ آخرت میں جواب دہ ہے. اللہ تعالیٰ پڑوسیوں کے بارے میں بہت حقوق بیان فرمائے ہیں. اپنے پڑوس میں اگر کسی شخص کو ایسا دیکھا جائے اور پھر اس کی مدد نہ کی جائے یا اس کو مایوس کر دیا جائے یا سوچے کہ اچھا ہے ذرا اس کے ساتھ ایسا ہو، جیسے غریب رشتہ دار ہوتے ہیں، تو جس نے نامناسب سلوک کیا ہے اسے میدان محشر میں کھڑا کر کے اس سے کویسچن کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. سماعت سے، آنکھوں سے، کانوں سے اور دل سے بروز قیامت کویسچن کیا جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ دل کے جو ارادے ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. کیوں آپ نے مدد نہیں کی، کس بغض کی وجہ سے، کن معاملے کی وجہ سے، تو یہ معاملہ ضرور ہوگا. ایک چیز بہت ضروری ہے کہ بعض اوقات قصور دوسروں کا نہیں ہوتا، اپنی قوت برداشت کی انتہائی کمی کا ہوتا ہے. معمولی سی بات کے اوپر خودکشی کر لی. بالکل ایسا ہی. یعنی آپ پڑھیں گے ماں باپ نے ڈانٹا، بچے نے جا کے خودکشی کر لی، حالانکہ ڈانٹنا تو نارمل ہے. تو اس میں ماں باپ پہ کون سا وبال؟ شوہر نے اگر بیوی کو کسی غلط کام سے روکا اور اس نے خودکشی کر لی تو یہ اس کا ہے معاملہ. ایک بچہ تھا، وہ تہجد گزار تھا، ہو سکتا ہے کوئی اس کے بارے میں شاید یاد کر کے کوئی قریبی ہو اداس ہو جائے تو مجھے ذرا معاف کر دیجیے گا، میں صرف عبرت کے لیے عرض کر رہا ہوں. ان تہجد گزار بچہ، نمازی، لیکن میں نے سنا کہ وہ میٹرک میں فیل ہو گیا. فیل ہوا تو وہ غائب ہو گیا. کافی دنوں بعد وہ قریبی جنگل تھا، اس میں جا کر دیکھا تو اس نے پھندا لگا کے خودکشی کی ہوئی تھی اور اس کی لاش پھول چکی تھی، اس میں کیڑے پڑ گئے تھے. اب بتائیں اس میں کس نے اس کو مجبور کیا وہاں تک جانے کے لیے؟ اس لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک نارمل بیہیویئر اختیار کر رہے ہوتے ہیں، سامنے والا انتہائی سینسٹیو ہوتا ہے، وہ اس کا زیادہ اثر قبول کر لیتا ہے، تو پھر اس میں یقینی سی بات ہے کہ ان لوگوں کے اوپر تو وبال نہیں ہوگا. لیکن ہم سب کو یہ غور ضرور کرنا چاہیے کہ اگر محلے میں کوئی تنگ دست ہے اس کے بارے میں ذرا معلوم کرتے رہیں. جس سے حضرت نے فرمایا کہ اپنے بچوں پر گہری نظر رکھ کر ذرا دیکھیں ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں. آج کل بچے گیم میں ہارنے پر خودکشی کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے، جو شیئرنگ میں گیم ہوتے ہیں برانگیختہ ہو جاتے ہیں جناب، مار پیٹ پر آ جاتے ہیں. جی ہاں بالکل، وہ بالکل لاسٹ اسٹیج پر ہوتے ہیں، ابھی ان کو نکل کر بس فائنل جیتنا ہوتا ہے اور وہ ہار جاتے ہیں، وہ خودکشی کر لیتے ہیں جا کر. اس کا مطلب اپنے بچوں کی ذرا دیکھیں کہ بچے کیا کر رہے ہیں، کس طرح کر رہے ہیں، کن ایکٹیویٹیز کے اندر ہیں، تاکہ ان بچوں کے اندر پھر وہی ہمارے ہاں شریعت اس کو نافذ رکھی جائے تاکہ قوت برداشت کا مادہ پیدا ہو، خودکشی کی مذمتیں ان کے سامنے بیان ہوں، آخرت کے بارے میں، عذابات قبر، عذاب جہنم، میدان محشر کی ذلت و رسوائی کے بارے میں کلام ہو تو پھر اس کی روک تھام بھی ہو سکتی ہے. تو خلاصے بس کلام یہ ہوا، ہم میں سے ہر شخص ابھی اپنی موجودہ رویوں پر نگاہ رکھے، کہیں آپ کسی کو آہستہ آہستہ خودکشی کی طرف دھکیل تو نہیں رہے. یہ جیسے حضرت نے فرمایا ایسی مایوسی کی طرف تو نہیں دھکیل رہے کہ وہ ذات باری تعالیٰ سے بالکل اپنی امید منقطع کر لے اور یہ کفریہ عقیدہ اس کا بن جائے کہ اللہ مجھے بھول چکا ہے، وہ ظالم ہے، وہ ناانصاف ہے، وہ ظالموں کو نہیں پکڑتا، مظلوموں کو کچلتا رہتا ہے. اگر یہ اس کے خیال راسخ ہو گیا اور ایک اعتقاد قوی ہو گیا تو فوراً اس کا ایمان ختم ہو جائے گا. تو ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اپنے رویوں پہ توجہ کریں. آخری بات گزارش میں ٹیچر سے بھی خاص طور پہ کرتا ہوں، بعض اوقات ٹیچرز ایک اسٹوڈنٹ کو ٹارگٹ بنا کر اتنا اس کو ذلیل کر دیتے ہیں پوری کلاس کے سامنے کہ بچے جو ہیں وہ خودکشی نہیں کرتے تو پھر وہ زندہ حالت میں بھی بظاہر نہیں رہتے، کیونکہ بعد میں اسٹوڈنٹ سب اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور پھر وہ اس کے نام رکھ دینا ٹیچر کی طرف سے، یہ تو بالکل کدو کی طرح ہے بھائی، یہ تو بالکل ہی بھالو کی طرح ہے، وہ نام الٹے سیدھے رکھ دی، اب وہ بھالو کدو مشہور ہو گیا، اس نے جا کے خودکشی کر لی. یہ جو رویے ہیں ان پہ ہمیں توجہ رکھنی چاہیے کہ ہم اتنا ڈسہارٹ کسی کو نہ کر دیں کہ اس کو صرف ایک ہی حل نظر آئے اور وہ ہے اپنی جان کا لے لینا. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. ہاں، ایک خودکشی کرنے والے کے لیے آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کی تو حضور کے سامنے جنازہ لایا گیا تو حضور نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ آپ جنازہ پڑھیں. ایک اور واقعہ وہ سب بڑا اچھا شیئر کر رہے تھے.
ایک واقعہ ذکر فرما رہے ہیں. جی وہ صحابی کا تھا، وہ ہجرت کر کے تشریف لائے تھے، تو وہ زخمی بہت زیادہ زخمی ہو گئے، تو اپنے تیر کے جو پھل تھا اس سے انگلیاں انہوں نے کاٹ لی تھی، انگلیاں زخمی ہو گئی تھی. تو جب ان کو کسی نے خواب میں دیکھا تو انہوں نے بتایا، یہ مسلم کی روایت ہے، انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ میں نے تجھے بخش دیا سوائے تیرے ان ہاتھوں کے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہ ہجرت کر کے آئے تھے اور ایسا معاملہ ہوا، تو پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو بھی بخش دے. اللہ. تو اس کا مطلب ہے دعائے بخشش و مغفرت بالکل ہو سکتی ہے. ٹھیک جی علم. اچھا مفتی صاحب، چونکہ آپ کی جانب آ گئے ہیں تو ایک ذہن میں سوال آیا، وہ بھی پیش کر دوں کہ مفتی صاحب کوئی اگر خودکشی کر گیا، ہم اس پر یہ بھی نہیں کر سکتے، مطلب کہہ سکتے کہ وہ کیا ہے کہ ایمان پر موت نہیں ہوئی اس کی. ایک مسئلے کا حل تھا، حلال اور حرام سے ہٹ کر اس نے خودکشی کر کے اپنے آپ کو آزاد بقول مطلب اس کی اپنی جو طریقے سے، تو کیا فرمائے گا اس کا آخرت میں کیا انجام ہے؟ یعنی کہ وہ ایمان کی ظاہر مسلمان تھا، اگرچہ وہ یہ بھی سمجھ رہا تھا کہ یہ حرام ہے، لیکن وہ کر گزرا یہ، تو اس کا آخرت میں کیا انجام ہوگا؟ میں اس حوالے سے جاننا چاہ رہا ہوں. دیکھیں جب ہم احادیث پڑھتے ہیں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پیچھے کار فرما نظر آتی ہے. اگر تو وہ حالت ایمان میں رخصت ہوا ہے، چاہے اس نے گناہ کبیرہ کیا، کچھ بھی حالت ایمان میں گیا ہے، تو پھر دو صورتیں ہیں. ایک تو وہ جو حدیث میں ذکر ہوئی کہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور مسلسل اس کو عذاب ہوتا رہے گا. اور بہت سی حدیثیں ایسی ہیں جیسے بنی اسرائیل کے واقعات ہیں. ایک شخص تھا، اس نے ساری زندگی کبھی کوئی نیکی ہی نہیں کی تھی. جب اس کا انتقال ہونے لگا تو اس نے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا، اس کی راکھ آدھی ہوا میں اڑا دینا، آدھی دریا میں بہا دینا. تو وہ اس طرح ہی کیا حسب وصیت. اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا، اس نے راکھ جمع کی، ہوا کو حکم دیا، راکھ جمع ہو گئی، اس کو زندہ کر دیا. اللہ نے فرمایا تو نے یہ وصیت کیوں کی؟ حالانکہ رب جانتا ہے. تو اس نے عرض کیا رب کریم تو اچھی طرح جانتا ہے، فقط تیرے خوف کی وجہ سے مجھے خوف تھا اگر میں تیرے قابو میں آ گیا تو مجھے چھوڑے گا نہیں، کیونکہ میں نے کوئی بھی نیکی نہیں کی. تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا گواہ ہو جاؤ میں نے اس کی بخشش فرما دی. تو جب ایک پچھلے نبی کا امتی جس نے ایک بھی نیکی نہیں کی، اللہ اپنے کرم سے اس کے کبیرہ صغیرہ سارے گناہ بخش رہا ہے، تو پھر یہاں محمدی ہے، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی پیار، خصوصی توجہ، خصوصی عنایت، اس کی رحمت کا متوجہ ہونا اپنے حبیب کے صدقے. تو امید رکھی جا سکتی ہے کہ اللہ چاہے تو اس کو بغیر جہنم کا عذاب دیے بخش بھی سکتا ہے. لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا جو آپ کے سوال کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ بعض لوگ جب اس طرح کوئی مر جاتا ہے نا تو اس کو لعنت ملامت بہت کہتے ہیں جہنمی ہے، تو ہاں جہنمی ہیں، خوب برا کہتے ہیں، لعنت. اس سے کیا ہوتا ہے زندوں کی بہت ڈسہارٹ ہوتے ہیں، وہ ان کی دل آزاریاں ہوتی ہیں. بھائی ایسا نہ ہو سکتا ہے ہماری بخشش نہ ہو، ہم پھنس جائیں اور اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے. وہ تو اس کے کرم پر موقوف ہے نا. ظاہر حدیث تو یہی کہہ رہی ہے، لیکن یہ کہاں منع کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے اس کبیرہ گناہ کو نہ بخشے، شرک کے علاوہ جس کو چاہے وہ بخشے گا، یہ اس کی مرضی پر موقوف ہے. لہٰذا اس طرح برا بھلا بھی نہیں کہنا چاہیے. قبلہ کیا فرمائیے گا مفتی محمد اکمل مدنی صاحب، پھر انشاءاللہ. جی دیکھیں ہمارے مذہب نے ہمیں یہ تصور دیا، اور شروع خصوصاً جو مکی زندگی تھی سرکار کی 13 سالہ، اس میں تو تصور آخرت کو بہت اچھے انداز سے مسلسل آیات کے نزول کے ساتھ ذہنوں میں بٹھایا گیا ہے. آخرت کو پیش نظر رکھیں. بس سب سے ضروری چیز یہ ہے، ہم بعض اوقات دنیا کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، آخرت کو فراموش کرتے ہیں، تب یہ کیفیات پیدا ہوتی ہیں کہ مایوسی پیدا ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں اب تو کچھ ملتا نظر نہیں آ رہا تو اپنے آپ کو ہلاک کر لو. ہمارا مذہب گویا کہ ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ 50 60 70 سالہ زندگی یہ تو حقیقتاً ایک خواب ہے. خواب سے جاگنا تو آخرت میں ہوگا اور اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. تو اس لیے ذہن بنائیں جب ہم بچوں کو اگر فکر آخرت زیادہ دینا کہ بیٹا اگر یہاں کچھ نہیں بھی ملتا تو جتنا کم ملے گا اتنا آخرت میں اللہ بڑھائے گا. لیکن اگر آپ صبر کریں گے اور پھر ہمیشہ کی جنت ہے اور پھر جنت کی نعمتوں کو تصور. تو ایک جیسے بہن نے مجھے کہا کہ مجھ سے میرا شوہر چرسی ہے، موالی ہے، مارتا ہے، شرابیں پیتا ہے، تو کیا جنت میں یہی میرے ساتھ ہوگا؟ میں نے کہا بالکل ہوگا. حیران ہوئی کہ یہی ہوگا میرے ساتھ. میں نے کہا ہوگا لیکن ڈینٹنگ پینٹنگ کے بعد آپ کو ملے گا. بے فکر رہے انشاءاللہ، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، وہاں یہ نعمتیں ہوں گی. تو وہ بڑی خوش ہو گئیں اور بہت حد تک ان کا ڈپریشن ختم ہو گیا. اپنے بچوں کو فکر آخرت دیں، آخرت کے انعامات کے بارے میں بتائیں، خود بھی سوچتے رہیں، ان آیات احادیث کو پڑھیں اور علماء کے ان بیانات کو سنیں جس میں آخرت کے فضائل، آخرت کے اور جنت کی نعمتیں بیان ہوئی ہیں. تو انشاءاللہ بہت اچھے طبیعت پر مفید اثر مرتب ہوتے ہیں.